اکثر لوگوں کو شادی بیاہ کے معاملے میں کافی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم ایک خاص روحانی حل پر بات کرنے والے ہیں جو ایک مخصوص ماخذ سے لیا گیا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ عمل کیا ہے اور اسے کرنا کیسے ہے۔ اور یہ سوال خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس مشکل سے گزر رہے ہیں بہت اہم ہے کہ کیا واقعی کوئی روحانی حل ہے؟ تو ماخذ کے مطابق اس کا جواب ہاں میں ہے اور ایک خاص روحانی عمل میں پوشیدہ ہے۔ دیکھیں، شادی میں دیر ہونا یا مشکلیں آنا یہ آج کل بہت عام ہو گیا ہے اور ظاہر ہے یہ لوگوں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اور ماخذ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف پہلی شادی والوں کے ساتھ نہیں بلکہ جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی ایسی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایسی صورتحال ہو تو نہ صرف وہ شخص بلکہ پورا خاندان ہی ایک عجیب سی پریشانی اور ذہنی دباؤ میں آ جاتا ہے۔ اور ماخذ کے مطابق ہر کوئی بس یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ حل کیا ہے؟ اچھا، ماخذ اس کے لیے ایک بہت ہی خاص روحانی عمل بتاتا ہے، ایک وظیفہ، اور اس کا تعلق قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر اور بابرکت سورت سے ہے۔ جی، یہ ہے سورہ کوثر، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک، لیکن اس کی روحانی طاقت ماخذ کے مطابق اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے، اور یہی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس عمل کی بنیاد اور اس کی جان ہے۔ چلیں اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ عمل کرنا کیسے ہے، اور آپ کو بتاؤں یہ بہت ہی سیدھا سادہ عمل ہے۔ اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت پڑے گی۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک دیکھا۔ اس پورے عمل کے لیے آپ کو صرف 2 مٹھی چاول چاہیے، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ تو اب سب سے اہم حصہ کہ اس عمل کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ماخذ کے مطابق اگر اچھے نتائج چاہیے تو طریقے پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ 2 مٹھی چاول اپنے سامنے رکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 99 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں پھر سے 14 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ان چاولوں پر دم کر دینا ہے۔ اچھا، جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد جو بھی آپ نے تلاوت کی ہے اس کا سارا ثواب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا ہے، اور پھر انہی کے وسیلے سے اپنے مقصد کے لیے، اپنی مشکل میں آسانی کے لیے دعا مانگنی ہے۔ سمجھیں کہ اس عمل کی اصل روح اور مرکز یہی ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ ان دم کیے ہوئے چاولوں کا کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، ماخذ میں بہت واضح ہدایت ہے کہ ان چاولوں کو پکا کر خود کھانا ہے، اور سب سے ضروری بات، انہیں بالکل بھی ضائع نہیں کرنا، پھینکنا تو ہرگز نہیں ہے۔ چلیں اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ عمل کتنے دن کرنا ہے اور اس کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں، کیونکہ سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے نا کہ اس عمل کو آخر کب تک جاری رکھنا ہے۔ تو ماخذ کے مطابق کم سے کم 3 دن تک اس عمل کو لگاتار کرنا ہے۔ اور اگر لگے کہ مسئلہ کچھ زیادہ بڑا یا پرانا ہے تو پھر آپ اسے 7 دن تک بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے ماخذ کا یہی کہنا ہے کہ عام طور پر 7 دن سے زیادہ کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے۔ اور اس عمل کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ ماخذ میں ایک بہت ہی گہری بات کہی گئی ہے۔ پروردگار ایسی جگہوں سے نعمتیں عطا کرتا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یعنی اس عمل کی برکت سے ایسے راستے کھلتے ہیں، ایسی مدد آتی ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک جملہ ہی اس عمل کی پوری طاقت بتانے کے لیے کافی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں اس طرح کے روحانی اعمال کی ہماری زندگیوں میں کتنی جگہ ہے اور یہ کتنے کارگر ہیں۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔